سورہ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے بنایا اور اسی سے اس کی زوجہ حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو قرابتوں میں قطع رحمی سے، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور نہ بدلو اپنا کھوٹا مال ان کے کھرے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مال میں ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کے موافق ان کی بجائے ایک وقت میں 2 3 4 عورتوں سے نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ان میں عدل قائم نہ رکھ سکو گے تو نکاح کرو ایک سے، یا اکتفا کر لو ان پر جو تمہاری مملوکہ کنیزیں ہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی کی طرف نہ جھک پڑو۔ اور دے دو عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے خوش دلی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دیں تو اسے مزے سے خوش ہو کر کھاؤ۔ اور نہ دو بے وقوفوں کو ان کے مال جو تمہاری تحویل میں ہیں، جنہیں بنایا اللہ نے اے لوگوں تمہاری بسر و اوقات کا ذریعہ، اور اس مال میں سے تم ان کو کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے پسندیدہ بات کہو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بس اگر تم ان میں عقل مندی کے آثار دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور انہیں فضول خرچی اور جلد بازی سے نہ کھاؤ، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اور تم سے اپنا حق طلب کریں۔ اور یتیم کا وہ ولی جسے حاجت نہ ہو بچتا رہے، اور جو حاجت مند ہو وہ کھائے دستور کے موافق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا بہت، حصہ مقرر کیا ہوا۔ اور جب ترکہ تقسیم ہوتے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور وہ لوگ یہ سمجھ کر ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے کمزور بے سہارا اولاد تو انہیں کیسا خوف ہوتا ان پر، تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور عنقریب وہ پہنچیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں۔ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکہ کی 2/3 ہے، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، پھر اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتا ہے، اور بعد ادائے قرض کے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے ان میں سے تمہارے فائدے کے لیے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ بے شک اللہ تمہاری بھلائی کو خوب جاننے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے آدھا مال ہے اس کا جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا 1/4 حصہ ہے۔ یہ تقسیم ہے بعد ادا کرنے وصیت کے جو وہ کر جاتی ہیں، یا بعد ادائے قرض کے۔ اور تمہاری بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا، اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس مال سے جو تم نے چھوڑا، بعد وصیت کے جو تم کر جاتے ہو، یا بعد ادائے قرض کے۔ اور اگر کسی ایسے مرد کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے یا عورت کا جس نے ماں باپ یا اولاد میں سے کسی کو نہ چھوڑا ہو، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے۔ تو اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو سب شریک ہیں 1/3 میں، بعد وصیت کے جو کی جاتی ہے، یا بعد ادائے قرض کے۔ وصیت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، حکم اللہ کی طرف سے، اور اللہ خوب جاننے والا، نہایت حلم والا ہے۔
یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے اس کی حدوں سے، اللہ اسے داخل کرے گا آگ میں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جو بدکاری کریں تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی طلب کرو ان پر اپنے میں سے 4 مردوں کی، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو روک لو ان عورتوں کو گھروں میں، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ پیدا کر دے۔ اور جو 2 آدمی برائی کا ارتکاب کریں تم میں سے تو انہیں اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وہ توبہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں پھر جلدی سے توبہ کر لیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ اور یہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے میں نے اب توبہ کی، اور نہ یہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روکو کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس کا کچھ حصہ تم ان سے لے لو، لیکن یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں اور تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو حسن سلوک کا۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو، اور اللہ اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور ان میں سے ایک کو تم بہت مال دے چکے ہو تو اس مال میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا ظالموں کی طرح تم اس مال کو واپس لوگے بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے؟ اور کس طرح تم اس مال کو واپس لوگے جبکہ تم خلوت میں باہم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور عقد نکاح کے ساتھ وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا مگر جو گزر چکا، بے شک ایسا کام بے حیائی اور موجب غضب ہے اور بہت ہی برا راستہ۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور حرام کی گئیں تم پر تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم جمع کر دو 2 بہنوں کو مگر جو گزر چکا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔